لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ محترم حضرات، اب سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا احسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ کیا جو لوگ گناہوں میں لطفت رہتے ہیں، ہر وقت گناہ کرتے ہیں، اخلاقی لائن کے، معاشرتی لائن کے، معاملات کے لائن کے، وہ اس خیال میں ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو پابند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور ان کی زندگی ہم سیم برابر کر دیں۔ ساء ما یحکمون، ساء ما یحکمون۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ خیال اس کا بہت غلط ہے، یہ بہت غلط فیصلہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اب سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اندر انسانیت کے صفات پیدا کرنے کی تربیت اور تمرین کے لیے دیا۔ انسان کی ترقی مال سے، منال سے، بدن سے نہیں۔ انسان کی ترقی، انسان کی پرگتی ہم یوں سمجھے کہ ان کے پاس مال بن جاوے، کھیت بن جاوے، خام بن جاوے، گاڑیاں بن جاوے، یہ تو زندگی کی ضروریات ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنائی، اس کا بنیادی جو مقصد اور ہیتو ہے، اس کے اندر اگر وہ آگے بڑھے تو ترقی ہے۔ مثلا پھول کا مقصد کیا ہے؟ خوشبو۔ اگر کوئی پھول رنگت میں، ڈیزائن میں کتنا اچھا ہو، ڈیزائن میں، رنگت میں کتنا اچھا ہو، لیکن خوشبو نہ آتی ہو تو اپنے مقصد میں پھیل ہے، یہ پھول کی ترقی نہیں ہے۔ پھول کی ترقی ہے کہ اس کا جو مقصد ہے خوشبو، اس میں سب سے بڑھیا ہو تو لوگ اس کو پسند فرما دیں کہ خوشبو سنگھنے جیسا ہے۔ گھوڑے کا بنیادی مقصد اس کی تال ہے، تال۔ گھوڑا کتنا ماشاءاللہ ہے، رنگت میں بھی ہے، باڈی میں بھی ہے، دیکھنے میں بھی ہے، لیکن تال اس کی ایسی ہے کہ سوار کو گرا دیتا ہے، تو مارکیٹ میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ کیوں؟ اس کا مقصد تو سواری ہے، تال ہے۔ پھول کا مقصد خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات میں انسان کو انسان بنایا۔ یہ لفظ انسان جانتے ہو؟ لفظ انسان کا معنی ہر مخلوق سے علیحدہ ہو جائے، اتنی اونچی صفات کا مالک۔ اس کو مانوتا کہتے ہیں، انسانیت کہتے ہیں۔ اگر آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کی زبان کا ٹھکانہ نہیں، ان کی آنکھ کا ٹھکانہ نہیں، ان کی زبان میں الفل بکواس نکل جاتا ہے، جیسی ویسی بات سن کے کانوں میں ڈال کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کی سوچ اچھی نہیں، تو انسانیت میں وہ کامل نہیں۔ جیسے پھول میں خوشبو نہیں، پھول میں خوشبو نہیں، اس پھول کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح آدمی میں محبت نہیں، ہمدردی نہیں، ایک دوسرے کا اکرام نہیں، ایک دوسرے کا لحاظ نہیں، نہ آنکھ پہ کنٹرول، نہ زبان پہ کنٹرول، نہ ہاتھ پہ کنٹرول، آزاد زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ چاہے بدن میں کتنا موٹا تازہ ہو، ان کے پاس چاہے ضروریات کی چیزیں اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، لیکن یہ قبر کے کنارے تک ہے، قبر کے کنارے تک اس کی زندگی ہے، قبر کے اندر اس کی زندگی پھیل ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، جس اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث اور اللہ نے اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ انسان میں کیا صفات ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ نے نظام بنایا، روحانی نظام۔ اس نظام میں کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں دیکھو تراویح کے اندر 40 فتنے بڑھ گئے۔ اللہ کے سامنے ناک اور پیشانی رگڑتا ہے،
اس لیے کہ اللہ نے انسان کو انسان کے ساتھ بندہ بنایا، عبدو بنایا، عبد المانے بندہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کا نچوڑ اور خلاصہ تھے۔ اللہ پاک نے جبریل کو بلا کے اوپر لے گئے، آسمان چیر کے اللہ کے ہاں۔ تو قرآن میں ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی اللہ پاک ہے جو اپنے عبد اور بندے کو اوپر لے گیا۔ یہ دیکھو اللہ کے رسول کو بھی عبد کہا، بندہ کہا، تو ہم سب کون ہیں؟ اللہ کے بندے۔ اب رمضان میں اللہ تعالیٰ یہ بندہ جو ہے، بندگیت جو ہے، عبدیت کی جو صفت ہے اس کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کی پہچان کیا کہ ہم نے نماز پڑھی، قرآن پڑھی، تلاوت کی، اور ہمارے اندر وہ عبدیت آئی کہ نہیں؟ تو اللہ چاہتا ہے اگر عبدیت آئے تو اس کی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی تو ہے کہ اس کے دماغ میں انکساری پیدا ہو، اس کے دماغ میں تواضع پیدا ہو، نمرتا پیدا ہو، وہ بولے تو نمرتا دبکتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی، عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض۔ اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو اس کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے، ہاتھوں سے نمرتا پک رہی ہے۔ اللہ نے جب بندہ بنایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ بندہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گئی۔ معلوم ہے کہ جتنا بندہ بنے گا اتنی ترقی ہوگی، جتنا بندہ بنے گا اتنی ترقی ہوگی۔ بندگیت میں سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا تھا، کتنی اونچائی۔ براق آتا ہے، براق پر سوار ہوتے ہیں، اور آپ کبھی سوچا معراج کا واقعہ؟ منٹوں میں 7 آسمان چیر کے عرش تک پہنچ جاوے، اور جیسے کسی مہمان کی آمد پر ان کو سب دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ محمد کو جنت بھی دکھاؤ، جنت بھی دکھاؤ، جہنم بھی دکھاؤ، عالم ملکوت بھی دکھاؤ۔ وہاں کی ساری چیزیں اپنی پیشانی کی آنکھ سے دیکھ کے پھر بندوں کو بتایا کہ وہاں کیا ہے، کس طرح سے ملے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ آپ کو بندہ بننا ہے کہ ملک بننا ہے، رسول عبد بننا ہے کہ رسول ملک بننا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو وہ رسول بننا ہے کہ میرے اندر بندگیت ہو، یعنی تواضع ہو، نمرتا ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح سے کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام آقا کے سامنے کھاوے۔ آپ جب کھانے بیٹھے تو اس انداز سے تشریف فرماتے کھانے کے لیے کہ کوئی آئے جو پتہ چلے کہ اللہ کے سامنے جھکے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے سامنے دیکھ کے شرم آ رہی ہے کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں، نعمتیں کھا رہا ہوں۔ اگر یہ صفت پیدا ہو جاوے تو قبر کے کنارے کے بعد بھی کامیابی۔ دیکھو سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بات پوری ہو گئی، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری پوری ہو گئی، اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیفیں پوری ہو گئی۔ قرآن سے ہماری زبانوں پر بھی ہوتا ہے کہ چلو چھوٹا مر گیا تو۔ مرنے کے بعد حالت اور سنگین ہوتی ہے، مرنے کے بعد چھٹکارا نہیں۔ نادانی سے لوگ بےچارے خودکشی کر لیتے ہیں تکلیف میں آ کے، گھبراہٹ میں آ کے، لیکن کسی نے کہا کہ گھبرا بھی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد بھی راحت نہ ملے تو کہاں جاؤ گے؟ یعنی مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے اگر گناہوں کی وجہ سے کسی تکلیف میں ہے تو مرنے کے بعد چھٹکارا نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ تکلیف ڈبل ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد تکلیف ڈبل ہونے کے بعد اس کا انتظام ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں آدمی سانپ آتا ہے تو ڈنڈا لیتا ہے، انتظام ہے، اور مارتا ہے تو بچ جاتا ہے، لیکن قبر میں اگر پیٹ دکھے گا تو کوئی اسٹور میں سے دوا لا کے کھائے گا، اگر وہاں کوئی سانپ آئے تو ڈنڈے رکھے ہیں کہ اس کو مارے گا، وہاں اس کا بے بسی ہو جائے گی، وہاں انتظام ختم۔ تو جو تکلیف مرنے سے پہلے تھی، قرآن اور حدیث میں ہے کہ وہ تکلیف سے چھٹکارا نہیں مرنے سے، لیکن ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ چلو بیچارہ مرا تو چھٹکارا ہو گیا۔ جس حالت میں ہے اس حالت کے اندر اگر گناہوں کی وجہ سے تکلیف ہے تو تکلیف ڈبل ہو جائے گی۔ ہاں،
اللہ کی طرف سے درجات بلند کرنے کے لیے پریکشا اور امتحان میں اگر تکلیف ہے تو مرنے کے بعد راحت آئے گی. جیسے بہت محنت کرنے کے بعد انعام ملتا ہے پاس ہونے والے کو, اور اگر راحت اس کو اللہ نے اپنی بندگی کی وجہ سے دی ہے تو راحت میں اور اضافہ ہو جائے گا, راحت میں اور ترقی ہو جائے گی. تو خیر میں تو یوں کہہ رہا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ انسان میں انسانی صفات پیدا کرنے کے لیے ہے, انسانی ترقی ہے کہ اس میں انسانیت آگے بڑھے. کسی نے کہا ہے کہ عروج ماہ کو سمجھ گا انسان لیکن عروج عظمت انسان سے آگاہی کم ہے. اس کا ارتھ اور ترجمہ یہ ہے کہ آج لوگ اونچائی پہ چاند تک جاتے ہیں, سائنس کا طبقہ چاند تک پہنچتا ہے, لیکن بچاروں کو معلوم نہیں کہ سب سے اونچی چیز تو انسانیت ہے. ہمارے انبیاء علیہ السلام نے انسان کو چاند پہ نہیں پہنچایا, سورج پر نہیں پہنچایا, اتنے اونچائی پر پہنچا کہ ستارے گرج راہ ہے منزل نہیں, کہ راستے کا یہ ستارے بلند یہ تو راستے کی غبار ہے, اس سے اونچائی انسانیت پر لے گئے. آپ علیہ السلام انسانیت کی وجہ سے معراج پہ گئے. تو یہ مہینہ زبان بنانے کا ہے, یہ مہینہ آنکھ بنانے کا ہے, یہ مہینہ کان بنانے کا ہے, یہ مہینہ پیٹ کو سنبھالنے کا ہے, دماغ کو سنبھالنے کا ہے, زبان کو سنبھالنے کا ہے, تاکہ رمضان کے بعد ہمارے اندر اللہ کے محبوب بننے کے صفات کی تمرین کی وجہ سے ہم آگے بڑھیں. یہ مقصد صرف کھانا اور پینا چھوڑنا مقصد نہیں ہے, یہ تو پریکٹس کے طور پر کہا کہ خوب بھوک لگتی ہے, خوب پیاس لگتی ہے, اور پھر بھی تو کنٹرول کرتا ہے, تو گناہوں سے بھی تو بچنے پر کنٹرول کر. یہ تربیت کا مہینہ ہے. اس لیے گزشتہ ہفتہ ہم نے کہا کہ آدمی اپنے کو آدمی بنانے کے لیے, کسی نے فارسی میں کہا ہے آدمیت احترام آدمی, باخبر سبز مقام آدمی. انسانیت اسے کہے کہ انسانیت کا احترام اس کے پاس ہو. یوں آتا ہے کہ فرقلاش انسان اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے, اگر اس کو پلے میں رکھ دیا جائے, ایک تھر کلاش انسان اس کو پلے میں رکھ دیا جائے اور ایک دوسرے پلے میں آسمان زمین اور پوری مخلوق, انسان ان کا پلہ جھک جائے گا. اتنا قیمتی ایک انسان ہے. اب اس کا اکرام اللہ کے رسول نے سکھایا. اس لیے 6 نمبر میں ایک نمبر آتا ہے اکرام مسلم. خالی مسلمان کا اکرام نہیں, نفس انسان کا اکرام ہے. چنانچہ ان کے سامنے لمبے پیر رکھ کے بیٹھنا یہ اس کی انسانیت کے خلاف ہے. ان کے سامنے ناک میں انگلی رکھ کے ناک کا مسالہ نکالنا یہ ان کے احترام کے خلاف ہے. ان کے سامنے بغل میں ہاتھ ڈال کے بال توڑنا یہ ان کے احترام کے خلاف ہے. متانت اور سنجیدگی سکھاتا اسلام. اگر ہمارے ہندوستان میں صرف 25% مسلمان, 25%, 1000 میں 250, اسلام نے جو سنجیدگی کا باب بتایا اس کا نالج لے کے وہ کرنے لگے تو محبت ہو جائے. یہ تو اسباب نفرت ہے, یہ تو سب اسباب نفرت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابت آتا ہے وہ نماز کی حالت میں کسی نے نیزہ مارا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والا بھاگا, یہودی تھا, صحابی پکڑ کے لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے دروازے پر کھڑے ہیں, موت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آخری سانس لے رہے ہیں. لوگوں نے آ کے یوں کہا کہ امیر المومنین یہ آپ کا قاتل ہے, یہ آپ کا قاتل ہے. یوں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی سے آنکھ اٹھا کے یوں کہا کہ بیچارہ پیاسا ہے پانی پلا دو. کیوں؟ حضرت علی کو مار کے وہ بھاگا, وہ اتنا بھاگا پکڑ تو لائے, لیکن بھاگنے کی وجہ سے وہ پانی کی طرف تھی, پیاس تھی. یہ ہے انسانیت کا احترام. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا اور واسطہ ہم تک پہنچایا. اب نفس انسان کا اکرام اور احترام کا حکم ہے. اب ہم دیکھو ہمارے اندر ہم کس طرح سے ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں, کس طرح سے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. کھری ترقی انسانیت کے صفات میں آگے بڑھنا ہے, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آدمی کے دماغ میں ابدیت پیدا ہو, تواضع پیدا ہو, نمرتا پیدا ہو. تو یہ 40 چھتے بڑھ گئے اس بنا کے اوپر کہ آدمی کے دماغ سے انانیت نکل جائے, میں ہوں,
میں ہوں، اس کی زبان سے میں ہوں ٹپکتا ہے، اس کی تال سے میں ہوں ٹپکتا ہے۔ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ گھمنڈی آدمی چلتا ہے یوں سمجھتا کہ میں سب سے اونچا ہوں، لیکن لوگوں کی نظر میں سب سے نیچا ہوتا ہے۔ اور نمرتا والا جب چلتا ہے تو یوں سمجھتا کہ میں کچھ نہیں، میں تو سب سے گھٹیا ہوں، لیکن لوگ سمجھتے کہ سب سے قیمتی آدمی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اسلام کا مسئلہ الٹا ہے، کوئی یہاں جھکے گا تو جھکاؤ میں بلندی ہے، یہاں کوئی جھکے گا تو جھکاؤ میں بلندی ہے۔ ایک واقعہ کی بات پوری کروں، حضرت شیخ زکریا علیہ رحمہ جن کے ہم امام صاحب سے فضائل اعمال سنتے ہیں، فضائل رمضان سنتے ہیں، وہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ میں بھی ان کے پاس 2 سال رہا الحمدللہ، بہت سال پہلے۔ حضرت شیخ زکریا فرماتے تھے کہ جب میں بولتا تھا تو میرے والد صاحب میری تربیت کرتے تھے تو میری زبان پر بھی نظر رکھتے تھے کہ میری زبان سے گھمنڈ ٹپکتا ہے کہ تواضع ٹپکتا ہے۔ تو ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ مجھے ایک دفعہ یوں کہا کہ زکریا، یہ سہارنپور کا جو نواب ہے اس نے مجھے یوں کہا کہ میری ایک لڑکی ہے، نواب کی لڑکی، ذرا اپنے بیٹے زکریا کو پوچھو، مجھے شادی کرنی ہے ان سے۔ حضرت شیخ کو کہا ان کے ابا نے کہ زکریا دیکھو نواب لڑکی دینا چاہتا ہے، منظور ہے؟ تو انہوں نے نہ تو کہا، لیکن زبان یوں تھی کہ پاندانی لے کے پیچھے پیچھے پھرنا یہ اپنی روایت نہیں ہے۔ اور نواب کی لڑکی آئی تو مجھے یوں کہنا پڑا کہ پان کھا لو، ہم تو اس روایت کے کہ پان دے دو، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کے والد صاحب نے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ابا نے یوں کہا کہ دیکھ زکریا، جب میں جوان ہوا نہیں تو مجھے بھی نواب نے لڑکی پیش کی تھی اور میں نے بھی نہ کہا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ میرے نہ کہنے میں اور تیرے نہ کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے نہ کہا اس طرح سے کہ ابا مجھے نواب کی لڑکی آئے گی تو بوریے پر بیٹھنے کی مزہ ختم ہو جائے گی، ابھی تو میں سادی زندگی گزارتا ہوں، تاج پر بھی بیٹھ لیتا ہوں، پھر وہ آئے گی تو مجھے ایسا گالیسا بنانا پڑے گا۔ تو میری بولی میں تواضع ٹپکتا تھا اور تیری بولی میں گھمنڈ ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے ابا نے تربیت کی تو زبان پر بھی نظر تھی، زبان پر بھی نظر تھی۔ دیکھو یوں آتا ہے کہ ام الرضائی، جیسے مرغی انڈا دیتی ہے اس طرح سے انسانیت کے خلاف شیطانی صفات اور نفسانی صفات جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں وہ گھمنڈ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جس آدمی میں گھمنڈ نہیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی نے سانپ کو پکڑا، اس کے منہ میں زہر کی تھیلی ہوتی ہے، اگر وہ زہر کی تھیلی سانپ کی نکال دے تو وہ کسی کو کاٹے گا تو زہر نہیں چلے گا، کوئی تکلیف نہیں، کھلونا بن جائے گا۔ اور جب تک زہر کی پوٹلی اندر ہے ذرا بھی دسے گا تو زہر چلے گا، پریشان ہو جائے گا۔ دماغی آدمی جس جگہ بھی بیٹھے گا فتنہ کرے گا، دماغی آدمی جہاں بھی بیٹھے گا فتنہ کرے گا، کیوں؟ اس کے دماغ میں زہر کی، دماغ میں کبر کے زہر کی پوٹلی ہے۔ تو رمضان میں تراویح کی 40 سجدے کر کے اللہ تربیت کرتا ہے کہ تو بندہ بن، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔